علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں اہل تصوف کے 4 سلسلے موجود ہیں۔ نقش بندی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں اور قادری ہیں۔ سب سے زیادہ جو سلسلہ مشہور اور معروف ہوا ہے، جن کے مریدین بہت زیادہ ہیں، وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج کل کے لوگ خود کو قادری کہلانے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ایک سلسلہ لے کر آئے ہیں تمام بھائیوں کی اصلاح کے لیے جو خود کو قادری سلسلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم یہ بتائیں گے کہ ان کے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیسے تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، وہ نماز کس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم ان کا مختصر تعارف پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی، لقب محی الدین تھا، نام عبد القادر تھا۔ نسب نامہ مختصراً یوں بنتا ہے: ابو محمد محی الدین عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست بن عبداللہ۔ ان کے والد کی بات کی جائے تو والد گرامی کا سلسلہ نسب جا کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور اگر والدہ کی بات کی جائے تو ان کا سلسلہ نسب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ یعنی وہ دونوں طرح کے نسب ناموں سے سید خاندان سے ہی جڑے ہوئے تھے، یعنی وہ حسنی بھی تھے، وہ حسینی بھی تھے۔ ان کی ولادت 470 ہجری میں شہر جیلان میں ہوئی تھی، اور ان کی زندگی کا اختتام اور زندگی کو الوداع کہنا 561 ہجری میں ہوا تھا۔ اس دنیا میں بسنے والے کئی لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی تاریخ رقم کی ہے، ان میں سے ایک نام پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی ہے۔ ان کے مریدین انہیں بہت سارے القاب سے نوازتے ہیں۔ محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، غوث الاعظم کا لقب بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کے حساب سے دیکھا جائے کئی اس طرح کے اور القاب بھی ان کو دیے گئے، شاید جو قرآن اور حدیث کی روح کے خلاف ہوں۔ بہرحال یہ لوگوں کا نظریہ تھا، محبت تھی جو حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے بہت سارے انہیں القاب دے دیے۔ پیران پیر کا لقب بہت زیادہ شہرت یافتہ ہو گیا۔ اس شخص نے اپنی بنیادی تعلیم شہر جیلان سے حاصل کی تھی، پھر وہ بغداد منتقل ہو گئے۔ بغداد منتقل ہونے کے بعد کسی مدرسہ میں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک استاذ نے قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی ساری مدرسے کی ذمہ داریاں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ دنیا کے عظیم انسانوں میں سے یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے کئی تصانیف کو چھوڑا ہے۔ آج تک وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور ہمارے گمراہی کے اندھیروں میں چمکتا ہوا چراغ بھی ہیں۔ تفسیر جیلانی، فتوح الغیب، اس طرح الحقائق الالہیہ، السفینۃ القادریہ یا 15 مکتوب کے نام سے کئی ان کی کتابیں ابھی تک مطبوع موجود ہیں، جسے لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بات یہاں پر آ کے رک جاتی ہے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا پیغام کیا تھا، میسج کیا تھا، وہ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے تھے، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ جب یہ سوال ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ان کے تمام مریدین نے جو اہل علم ہیں، جاہل عوام کو دھوکے میں رکھا ہے۔ جن کا نام لیا گیا، جنہیں محبت میں غوث الاعظم کہا گیا، محبوب سبحانی قطب ربانی کے لقب دیے گئے، لیکن حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اس کی نماز پڑھنے والا اس کا ایک مرید بھی موجود نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے، اس کا عقیدہ تو چھوڑ دیا لیکن مریدی کو اختیار کر لیا۔ یہ کون سا مرید ہے جو اپنے پیر کے عقیدے کو نہ مانتا ہو؟ یہ کون سا مرید ہے جو اپنی نماز اپنے پیر کے خلاف پڑھتا ہو، وہ بھی جسے پیران پیر کہا جاتا ہو؟ تو میرے بھائیو، آئیں ہمارے سلسلے کو ضرور سنیں۔ روزانہ اس سلسلے کی ایک قسط ہم سلسلہ وار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے ربیع الاول کا مکمل مہینہ ایک قسط اپلوڈ کی جائے گی۔ میں احباب سے تعاون کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ جڑیں، حقائق کو پہچانیں
اور اگر وہ سچے مرید ہیں تو کم از کم شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی کتب کا ضرور مطالعہ کریں، وہ سیکھیں کہ شیخ رحمہ اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، ان کے عقائد کیا تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔